أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولو بالفرض اگر ہم اس قرآن کو جو کہ انسانوں کے لیے ہم نے نازل کیا ہے، جو اللہ کا مقدس کلام ہے، اگر ولو بالفرض اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، نازل فرماتے، نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر، انسانوں کے لیے، لیکن یہ قرآن کی عظمت، بڑائی اور اللہ جلیل القدر کا وہ کلام ہے اور اس کلام کی وہ شان ہے اور اس کلام پاک کے اندر وہ نصیحتیں، وہ ایسی ہدایت والی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شناخت اور پہچان ہے، اللہ کے خوف کرنے کا طریقہ ہے۔ ایسے قرآن کو اگر کسی بھی پہاڑ کے اوپر اگر ہم اتارتے تو تم دیکھتے، یعنی ایسا ضرور ہوتا کہ یہ پہاڑ خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے خوف سے دب جاتے، پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتے۔ سورہ احزاب میں تو آخر کی آیتوں میں 22ویں پارے میں ذکر فرمایا ہے اسی سے متعلق، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں اور پیدا کی ہیں، اب اللہ کے اس مقدس کلام کو نازل کرنے کا اہل کس کو سمجھے؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے سامنے، اور اس کی مخلوقات سب سے بڑی آسمان ہے اور زمین کے ٹھوس بڑے بڑے مضبوط پہاڑ ہیں، ان سے بھی ہم نے دریافت کر لیا۔ کیا اس کلام پاک کو نازل کرنا اور اس کا اہل ان کو سمجھیں؟ کلام پاک کی عظمت، اس میں موجود ہدایتیں اور خوف خداوندی کا وہ تذکرہ، ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر آسمان نے انکار کر دیا ڈرتے ہوئے، اس کی بڑی ذمہ داری ہمیں نہیں چاہیے۔ زمین نے انکار کر دیا، زمین کے پہاڑوں نے اس کو قبول کرنا نہیں چاہا، صرف اور صرف نازل کرنے کے ذکر سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کو انسانوں کے اوپر تو نازل کر دیا۔ اس لیے ہر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام پاک نے کہا، کوئی بستی ایسی نہیں گزری جہاں پر ہم نے کسی نہ کسی نذیر کو بھیجا، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، اللہ کے مرتبے کی شناخت پیدا کرنے والا، نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر کرنے والا۔ یہ شان و صفت ہر رسول، ہر نبی کی یہی رہی ہے، اور وہ چیزیں اللہ کے مقدس کلاموں کے ذریعے سے کی گئی ہیں۔ نے اس نے قبول کیا، جو اپنے اپنے نبیوں کے متبعین کہلائے، اسی سلسلے کی کڑی یہ قرآن مجید بھی ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ان کے واسطے سے دنیا میں رہنے جینے بسنے والے
ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت نازل فرمائی، جس میں سب سے پہلا اور بڑا سبق اللہ تعالیٰ کی شناخت، صحیح پہچان، اسی کا نام ہے توحید کا سبق بتلایا۔ اس توحید والے سبق پر قائم اور باقی رہنے کے لیے شریعتیں بنا کر دے دی۔ انکار کرنے پر کیا ہونے والا ہے؟ جو چیز مرنے کے بعد پھر اٹھائے جانے پر مشاہدے میں آنے والی ہے، اللہ نے اپنے مقدس کلام کے ذریعے سے ان دوزخوں کا ذکر کر دیا، دوزخیوں کا ذکر کر دیا، دوزخ کے ہولناکیوں کا ذکر کر دیا، پھر مشاہدہ نہیں کروایا اور اس کی ادنا جھلکیاں سابقہ قوموں پر اللہ کے غضب کی شکل میں جو اس زمین کے پر نازل فرمائے۔ کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو سمندر میں غرق کروا دیا پوری کی پوری قوم کو، کسی کو صرف ایک آواز والا عذاب بھیج دیا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے، کسی کو تو ان کی پوری بستی کو الٹا آؤندہ کر سارے معاملے کو ختم کرتا۔ یہ اللہ کے غضب کے نمونے بھی پیش کر دیا، ان چیزوں کو بھی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا تاکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی کا صحیح اندازہ ہو جائے، اللہ کی رحمت کا جہاں تذکرہ ہو، اللہ کے غصے کا بھی ذکر آ جائے، اللہ کی اطاعت کے جو طریقے بتائے جائیں، اطاعت نہ کرنے والوں کے اوپر کیا گزرنے والی اس کا طریقہ بتایا دیا جائے۔ لیکن پھر بھی انسان نافرمانی، ہوس پرستی، خواہشات میں بن گیا۔ مزید ترجمہ اسی آیت کا، اگر اس کلام پاک کو ہم کسی پہاڑ پر نازل فرماتے، یعنی اگر کسی پہاڑ کے لیے قوت سمجھ دے دیتے اور انسان کے اندر موجود جو نافرمانی کی صفت اور شہوت اور ہوس پرستی کے وہ ہٹا دیتے اور پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتے تم کیا ہوتا۔ پہاڑ خوف خدا بندی کی وجہ سے دب جاتا، ریزا ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ ایک تفسیر اور یوں کی گئی، اگر کسی پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو عقلی نقلی دلائل کے ساتھ یہ بھی ثابت کرتا ہے انسان ہر چیز کے اندر سمجھ ہے، درخت کے اندر بھی سمجھ ہے لیکن انسان جیسی نہیں، اس کی وضاحت اور تفصیل کے بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر نازل نہیں کیا، ان کو اہل نہیں سمجھا۔ اگر نازل کرتے تو اس ٹھوس پہاڑ میں جو موجود احساس ہے وہ اپنے احساس اللہ کے کلام کے ساتھ کرتے ہوئے خوف خدا بندی کی وجہ سے دب جاتا، ریزا ہو جاتا، پھٹ جاتا، دب بھی گیا، پھٹ بھی گیا، ریزا ہو بھی گیا۔ اس کی ایک ادنا جھلک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کی ایک تجلی نازل کر بتلا دیا۔ لیکن ہمیں انسان کو نازل کیا، کم وقتہ انسان اپنی شہوتوں میں، خواہشات میں، غلط چیزوں کے جنون کے اندر پڑا ہوا اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کی عظمت کو، اس کی حقیقت سے حاضر رکھ کر اپنے درمیان میں موجود پاتے ہوئے کلام پاک کو نہ کلام پاک سے جڑتا ہے، نہ اس کے حقیقتوں کو سمجھتا ہے، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اس کا ذکر کر کے فرماتے ہیں تلک الامثال، ایک نمونے کے طور پر پیش کیے ہیں، فرضی مثال ہے۔ جہاں قرآن میں لو کے ساتھ ذکر آتا ہے، بلو بالفرض، یعنی ایسا نہیں ہوا تو اگر ہوتی تو، اور انسان پر تو ہو گئی، پھر انسان اللہ کے کلام پاک میں ڈرتا کیوں نہیں، اس کی ہدایتوں کی طرف توجہ دیتا کیوں نہیں؟
हमने ये सारी की सारी मिसालें जो सूर्य में पहले भी गुजरी, 2 दिन पहले उन मिसालों की तफसील भी गुजरी, ये मिसालें हमने लोगों को पेश कर दिया, बयान किया कर दिया तफसील के साथ, ताकि आपसे भी तफक्कुर गौर व फिक्र करें तो कुरान के लफ्ज़ के माना को समझना, फरमान के ऊपर गौर व फिक्र करना कि ये फरमान इनफरादी तौर पर हर इंसान के लिए है, अल्लाह का खिताब मुझसे है, किसी और से नहीं है। कुरान को समझने और पढ़ने का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की किसी भी आयत के जब तर्जुमे को पढ़ो या उसके मतलब को समझो तो समझो कि वो खिताब मेरे रब का मुझसे सिर्फ और सिर्फ मुझसे हो रहा है। तो लिहाजा इस तरह इन सारे के सारे बयान की हुई चीज़ों पर गौर व फिक्र कर कर अपने अमल का जायज़ा लेना जो कहलाने वाला मुसलमान है मुसलमानों के लिए काफ़ी है। जो इस्लाम से दूर है वो पढ़कर इन चीज़ों के ऊपर कर गैर इस्लामी अक़ीदे से बाज आना, तौहीद के रास्ते को कबूल करना, अपनी आखिरत संवारना, अच्छी करना, इसके लिए चीज़ें जिक्र की हैं। लिहाजा जिक्र करने के लिए इसके पास ज़रूरत थी। ठीक है, हम अल्लाह ताला को जानना चाहते हैं तो अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह के अस्माए हुस्ना का तज़किरा है। इसके बाद आने वाली आयत से जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला के ज़ात है क्या, उसको कैसे आप जानना, कैसे पहचानना, अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से बाज़ अस्माए हुस्ना का तज़किरा अब आने वाली 3 आयतों में तज़किरा है।